مختصر ٹائم واسطے تشریف کے قاری عبداللطیف صاحب مختصر انہیں دا بیان سے مقصد یہ ہے کہ دین دی گال کرنا بھی عبادت ہے اور دین دی گال سننا بھی عبادت ہے۔ اور اے ایسا نہیں دیکھنا کہ سارے عمر چھوٹے ہیں، چھوٹے بندہ بھی اگر بڑی گال کر دے اور جن دے نال ساری نجات دا سبب بن وجے سارے واسطے وہ غنیمت ہے۔ ہن تمہارے سامنے بیان فرمیندن قاری عبداللطیف صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده أبدا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سامعین محترم، واجب الاحترام علماء کرام و معززین کرام، اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر ذریت آدم کو مخاطب فرما کر ایک حکم دینا چاہتے ہیں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، صرف اپنی جان کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد مہیا کی ہے تو آپ کے ذمے صرف ان کا کھانا یا ان کے کپڑے یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کے اس ایندھن سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر ہوں گے یا پھر حضرت انسان ہوگا۔ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے مہیا کیے ہوئے ہیں جو رب العالمین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جیسے آپ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنی عزت کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ ہمارے ساتھ ساتھ رب کی عدالت میں ہمیں رسوائی نہ ہو تو ہماری اولاد کو بھی رسوائی نہ اٹھانی پڑے، اس چیز کی فکر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ جیسا حکم ہوگا ویسا انہوں نے کرنا ہے۔ ان کے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوگی، کوئی شفقت نہیں ہوگی، کچھ محبت پیار الفت والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ رب کی عدالت سے جو حکم منظور ہوگا انہوں نے وہ کر کے دکھانا ہے۔ اور اس جہنم کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کس انداز سے سمجھایا۔ اللہ رب العالمین نے
اللہ کے محبوب پیغمبر کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہم پر احسان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ان کا امتی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو کس انداز سے جہنم کا تعارف کرواتے ہیں۔ محفل لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ کیا ماجرا ہے، یہ آواز اتنی زور سے آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام وحی کے انتظار میں ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر بتلاتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو رب کی طرف سے آرڈر ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی ارشاد ہوگا۔ آ کر بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر آج سے 70 سال قبل جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا تھا۔ آج سے 70 سال قبل جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا تھا۔ 70 سال کی مسافت کرتے کرتے آج وہ پتھر جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا، اس وجہ سے وہ دھماکہ ہوا۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، جہنم کی گہرائی اتنی، اللہ رب العالمین نے 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا، 70 سال کے بعد وہ جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا۔ اس گہرائی میں گرتے ہی اس کے اندر اتنا خوفناک دھماکہ ہوا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بچاؤ۔ کیوں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر انسان اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا، جن کے ذمے وہ اہل و عیال آتے ہیں، آپ سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو دین کا درس دیا یا نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہم سب مجرم ہوں گے اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام بچوں سے بڑی ہی شفقت کیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ صرف ٹائم گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو دین سکھلانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک بچے کو اٹھائے ہوئے تھے، اس سے پیار محبت کر رہے تھے، دین کی باتیں سکھلا رہے تھے۔ ایک اعرابی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا ہے، آپ غیروں کے بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اتنی پیار محبت، اتنی الفت اور مودت کرتے ہیں، ہم نے آج تک اپنے بچے کو اٹھا کر بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنی بدبختی کو دیکھو، اللہ نے آپ کے دل سے محبت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کا دل بچوں کے لیے نرم نہیں ہے تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے وہ الفاظ میرے اور آپ کے سامنے ہیں،
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اپنی اصلاح کے بعد اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے عزیز و اقارب کی، سب کی اصلاح کی ذمہ داری ان علماء کے اوپر ہے یا ان گھر والوں کے اوپر ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ دین سیکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس کو قبول فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.